لبیک ربی ما عاش قلبی وحج دربی کل. اور اس کو صرف پہچاننا نہیں ہے، اس کے مددگار بن جانا، اس کے ساتھی بن جانا تم پہ لازم اور فرض کر دیا گیا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 کا جا کے ترجمہ پڑھیے. قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے اللہ پوچھتا ہے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا میرے سے پکا کول قرار کرتے ہو؟ اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آ جائے گا پھر تم نے اپنی نبوتوں اور رسالتوں کو نہیں چلانا، تم نے اس نبی کا ہمنوا بن جانا ہے. بتائیے عالم ارواح کتنا لطیف نکتہ ہے. بعض باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، صرف سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. عالم ارواح ایک وقت ایسا تھا، میری آپ کی جتنے بھی آج ابدان ہیں، اجساد ہیں، ان کی روحوں کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق کیا تھا، ایک عامت الناس کی روح تھی، ایک انبیاء کی. عامت الناس سے بھی اقرار لیا گیا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. حضرت علی اس آیت کو سننے کے بعد، نبی کریم کے فرامین کو سننے کے بعد لوگوں کو کیا کہنا شروع ہو گئے؟ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت علی نے کہا مجھے وہ واقعہ یاد ہے جس وقت رب نے روحوں کو کھڑا کیا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میرے علاوہ بھی تمہیں کسی نے پیدا کیا؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. صحابہ حیران رہ گئے کہ علی، کسی صحابی کو یہ واقعہ یاد نہیں، کسی بندے کو یہ واقعہ یاد نہیں، آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے یاد آ گیا، آپ نے کیسے کیا؟ حضرت علی نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. جب اللہ نے کہہ دیا یہ واقعہ ہو گیا تو علی نے اس کے اوپر ایسے ایمان لانے کی کیفیت ظاہر کی جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ایمان یہ ہونا چاہیے، جب اللہ نے کہہ دیا ایمان لے آؤ، بس دوسری بات ہی نہیں. یہ انبیاء کی بھی ایک مجلس مبارک ہوئی، ان کی روحوں سے بھی اقرار لیا گیا. ایک رسول اور پیغمبر اگر تمہاری زندگی میں آ گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت بڑی قرآن پاک میں آیت موجود ہے. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا روح اور جسم کا، یہ جو لطیف نکتے ہیں ان کے اندر بہت علم ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی نے 1400 سال قبل ایک عام فہم بات ہے، ایک ورٹیکل نالج دماغ پہ وحی کے ذریعے دل پہ اتر رہا ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں. ایک نالج یہ ہے میرا اور آپ کا ہاریزنٹل ہے، وہ ورٹیکل ہے. ہاریزنٹل نالج میں غلطی ہو سکتی ہے، مشاہدے، تجربات، غلط صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالج وحی کے ذریعے نازل ہوا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا. 1400 سال قبل بھی اللہ کی قسم اسلام نے روح اور بدن اور دل کے رشتے کو اتنا عمدگی سے بیان کیا، آج سائنسدان ماننے پہ مجبور ہو گئے. نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. بتائیے اس صدی سے قبل جتنی انسانیت کی تاریخ ہے، کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات تھی کہ دل بھی مرکز خیالات ہو سکتا ہے، دل بھی منبع جذبات ہو سکتا ہے؟ جتنے سائنسدان، فلاسفر، تھنکر گزرے ہیں، سب نے کیا کہا؟ برین، دماغ خیالات سوچتا ہے، دماغ کی کیفیات ہوتی ہیں. نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دماغ بھی سوچ کا، عقل کا، شعور کا محور ہے، لیکن کبھی محبت کے جذبات دل سے اٹھتے ہیں، کبھی محبت کے جذبات لطیف قسم کے ہوں وہ بھی دل سے اٹھتے ہیں، اور کبھی نفرت پیدا ہوتی ہے وہ بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈ پڑتی ہے وہ بھی دل میں پڑتی ہے، اور کبھی جلن ہوتی ہے وہ بھی دل میں ہوتی ہے. مختصر بات یہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اسلام کی اس عظیم الشان حقانیت کو کھل کے بیان کریں گے کہ اسلام نے 1400 سال قبل دل کو منبع رشد و ہدایت بھی کہا، اور خیالات، جذبات، احساسات کا مرکز بھی کہا. آج سائنسدان ان حقیقتوں کے سامنے ہتھیار پھینک رہے ہیں کہ واقعی، اور بڑے اشعار لوگوں نے کہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. کچھ فیصلے دل سے بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دماغ سے ہوتے ہیں. یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے.
تار بھی ہے کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے